فاروق خان پتافی سن لی آپ نے پوری بات؟ آپ تو ان کوریڈورز میں پھرتے ہیں جہاں پہ سرگوشیاں ان کو سنائی دے رہی تھی، کانا پھوسی وغیرہ، تو آپ نے بھی سن لی ہوگی۔ جی جو کمنٹ ہے وہ تو شاخاوت صاحب کا جو انالیسز ہے اس کا مقابلہ میں تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک دو چیزیں ضرور کہوں گا۔ یہ سوال کیوں اٹھ کھڑا ہوا کہ کوئی کمپرومائز ہونے جا رہا ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالت کا اپنا ایٹیٹیوڈ معتدل نہیں ہے، اعتدال پسندانہ نہیں ہے۔ کبھی بالکل نہ کر دیتے ہیں، کبھی ایک دم ایک ہی دن کے اندر کسی کو موو کرتے ہیں اور وہ جا کے وہاں پہ جیل میں جا کے پہنچ بھی جاتے ہیں، وہاں سے رپورٹ بھی لکھ کے لے آتے ہیں اور اس کے بعد سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ یار اس کے پیچھے بھی کچھ ہوگا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے اندر یا جو ان کا سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر ابھی تک میڈیکل ایویڈنس شامل نہیں ہے۔ اور آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ خان صاحب کی آپ نے ماشاءاللہ قیدی نمبر 804 اتنی دفعہ کہا جیسے لگتا تھا کہ بالی ووڈ کی یا لالی ووڈ کی کوئی فلم ہو۔ فلم ہی ہے، جو فلم ہی ہے، میرا منہ نہ کھلوانا، بس فلم ہی ہے پوری۔ چلیں، خان صاحب کی جو آنکھ کی ہسٹری ہے وہ ہمارے سامنے کوئی پہلے ماضی میں کوئی ایسی ہے نہیں۔ جو میاں نواز شریف صاحب کی کہانی تھی اس کا یہ تھا کہ ان کا پہلے ہارٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو چکا تھا اور اس کی وجہ سے کلاٹ تھا جو کہ کمپلیکیشن کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو پلیٹلیٹس کی باتیں سنی اور باقی سب کچھ سنا تو اس کے اندر کافی لوگوں نے یہ کہا کہ واقعی کچھ سیریس چیز نہ ہو جائے۔ ابھی میرے خیال میں لاجیکل سٹیپ تو یہ ہے کہ خان صاحب کا معائنہ ہو اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ ذریعے ہو۔ وہ تو ایک ڈیفرنٹ بات ہے نا، وہ تو دیکھیں جب عدالت سمجھے گی۔ عدالت نے ایک بڑی سرپرائز موو کی اور ان کے وکیل کو امائکس بنا کے بھیج دیا، یہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ بٹ ایثار رانا صاحب ہیں، ایثار رانا صاحب جو ہیں وہ کئی سائڈوں کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں، اور ویسے کمال کے آدمی، میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے بڑے ملنا جلنا ہے بہت زیادہ۔ میں پرسوں بھی گواہی ہے میں اس بات پہ دے سکتا ہوں کہ ایثار رانا صاحب بڑی قربت ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی ہے۔ ویلکم ٹو دی شو ایثار صاحب۔ ایثار رانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ سر، لیکن یہ میں بتا دوں کہ میری اسٹیبلشمنٹ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ مبشر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ اچھا ہاں، میں بہت شکریہ مبشر صاحب، لیکن میں یہ بتا پھر غائب ہو گئی آواز آپ کی۔ آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے ایثار صاحب۔ چلیں اتنی دیر میں عامر الیاس رانا صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ عامر صاحب آپ نے سنی ہے شاہ خاور اور فاروق خان پتافی کی گفتگو، آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ آپ نے چونکہ ہمارے محترم ہے ایثار رانا صاحب کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑی قربت ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ، میں تو سمجھتا ہوں جرنلسٹ کے لیے تو یہ پرائڈ کی بات ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ عدلیہ ہو، جرنلسٹ میری آواز آ رہی ہے مبشر صاحب؟ جی ایک منٹ، آپ عامر الیاس صاحب کی بات سنیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں جی رانا صاحب۔ تو چونکہ رانا صاحب واپس آ چکے تو میں نئے سرے سے تعریف شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے مبشر صاحب آپ نے کہا کہ رانا صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پوزیشن سے بڑی قربت ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جرنلسٹ کا پرائڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے ملے، فوج سے بھی ملے، حکومت سے بھی ملے، اپوزیشن سے بھی ملے، عدلیہ سے بھی ملے، ایون آپ بھی بڑے ملتے رہے جہازوں میں، آپ کے بھی سفر کا ہمیں پتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، دنیا یوں ہی ملتی ہے، یوں ہی چلتی ہے۔ یار یہ گھر کا بیٹی جو ہوتا ہے نا یہ بڑا پیڑا ہوتا ہے۔ اچھا تو اب جو ایشو ہے نا اس پہ آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں کسی قانون آئین کو ویسے ہی نہیں کہتا، یہاں پہ تو لگتا ہے انگریزی دا دی تے پنجابی دا داد جتھے لگتا ہے اتھے لا۔ تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو بات پبلک ہو چکی بھی ہے نا، گورنمنٹ کوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار نہ کرے، وہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ سلمان صاحب نے خود گھڑ دی ہے، صفدر صاحب نے اور فلانی کر دی۔ آپ عمران خان کے دونوں جو فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم ان کو بلائیں، اور بیسٹ، کیونکہ شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہمارے سامنے ہے، جو کسی کا بھی نہیں ہے، وہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، ان کے اچھے بیسٹ آئی اسپیشلسٹ لیں
اور بالکل غیر جانبدارانہ ان کا معائنہ ہونا چاہیے، ان کا فوراً علاج ہونا چاہیے، اس پہ کوئی کوشچن نہیں. آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کے انتظار میں بھی مت بیٹھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. جب آپ کے اٹارنی جنرل نے بھی کہہ لیا، نہیں بھی کہتے تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کا علاج کرائیں، یہ ان کا رائٹ ہے. وہ قیدی آپ کے پاس ہیں، سب سے پہلی بات. پھر آپ باقی باتیں بیانیے پہ کر لیں، ادھر ادھر کر لیں. جیسے ڈاکٹر عظما کے اوپر بات آئی کہ جی اگر وہ ملی ہے تو انہوں نے ایک جذباتی ٹویٹ جس پہ فوج کو براہ راست واپس جواب دینا پڑا، وہ کر سکتی ہیں. فوج اور عوام کے درمیان میں دراڑ ڈالنے کا کام بڑی سکون سے انہوں نے وہ ٹویٹ لکھوایا. انہوں نے اس ہیلتھ کا بتایا کہ بہترین ہے جب وہ 2 دسمبر کو ملتی ہیں. اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، وہ جتنی مرضی بریف ہو، جس پانی کے نکلنے کا، ٹیشو پیپر کے پھیرنے کا وہ بتا رہے ہیں کہ اکتوبر سے ہے. یہ دونوں ملاقاتوں میں مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ پورے پاکستان کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کیوں کہا ڈاکٹر عظما نے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ یہ ان کی براہ راست اسٹیٹمنٹ ہے. ڈاکٹر سلمان صفدر صاحب تو گیم کر گئے نا. اس کو میں گیم کہوں گا کہ جب صحت کا سوال ہوتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کہہ دیتے میں نہیں جواب دیتا، میں کورٹ کے اندر دوں گا، ہم سب کہہ لیتے کہ جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی تو تشویشناک بات ہے ایسی کہ وہ یہاں نہیں بتا رہے، وہاں ٹھیک کہہ کے پھر ٹھیک کر کے. یہ کورٹ کے اندر کیس نہیں تھا، یہ میڈیا میں کیس ہے. آپ وہ نہیں ہو سکتا کہ بولنے کے بعد کہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا اور اس کا مطلب وہ تھا. اس کا مطلب وہی ہے جو سوال تھا. وہ کہہ دیتے میں جواب نہیں دیتا، جیسے انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں انٹر ہوتے ہوئے رپورٹ پہ کہا تھا کہ میں کورٹ میں جمع کرا رہا ہوں، میں باہر آتا ہوں. اور باہر آگے بھی انہوں نے وہی بات کی کہ میں نہیں بتاؤں گا میں نے کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے. اب اس کے لیگل سیاسی پہلو جو مرضی آپ بیان کر لیں، آپ کو پہلے تو علاج کرانے کے لیے گورنمنٹ کو فوری طور پہ سٹیپ لینے چاہیے ڈیلے کیے بغیر. پھر آپ بخیو دھیڑے جو مرضی کریں کہ جی ان کی فیملی نے اور بیگم بشرا کی فیملی بھی ملتی رہی. اور اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ نیا جیلر آیا، کیونکہ جنرل کرنل سے لے کے سابقہ جیلر تک بات آ گئی اب، کیونکہ اب صرف سابقہ جیلر پہ کہانی ڈال دی گئی کہ ذمہ داری اس کی ہے. تو موجودہ جیلر نے تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی بھی ملاقاتیں کرائی ہیں ہر منگل کو، جو بتایا گیا اس رپورٹ میں، اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقاتیں بحال ہو چکی ہیں. تو کس نے بتائی یہ بات آ کے اس طریقے سے آنکھ والی صحت کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بالکل مریم ریاض بٹو نے ایک ٹویٹ پچھلے ہفتے کیا تھا، جب سلمان صفدر نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تشویشناک اطلاع آئی ہے، یہ اطلاع ضرور آئی ہے. تو اس کو ملائیں، پچھلے ملائیں، اور میرے حساب کتاب سے آج رات آپ ان کو عمران خان صاحب کو چاہے ہاسپٹل جیل میں لے جائیں یا عمران خان صاحب کو وہاں ہاسپٹل لے جائیں، اور وہ جو چیک اپ ہوا ہے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو ای ڈی ہیں پمس جنہوں نے ویڈیو میسج بھی دیا اور رپورٹ لکھی، اس کا بھی معائنہ ساتھ ہی ہو جائے کہ وہ جھوٹ تھا سچ تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے پروسیجر کر دیا ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان سب کو ملا لیں، جتنے مرضی لائر بلا لیں، جتنے مرضی ڈاکٹر بلا لیں، علاج صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اپنا میں ایک دو جملے کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیں، بولیں. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری فیلنگ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ون ون سچویشن اسٹیبلشمنٹ حکومت اور عمران خان کے لیے یہ ہے کہ عدالت انہیں ہاسپٹل بھیج دے، عمران خان کی فیس سیونگ ہو جائے گی، حکومت کی ہو جائے گی، اور عدالت عمران خان پہ یہ پابندی لگا دے کہ ڈیورنگ علاج وہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے. عمران خان کی بھی بچت ہو جائے گی کہ جی مجھے عدالت نے حکم دیا ہے.